آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمتا للعالمین، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہا نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمتا للعالمین، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں صبح مطالعہ کر رہا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہاں پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ کیوں نہیں کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ کیوں نہیں کہا؟ یعنی ہر نبی تو اپنی امت کے لیے رحمت ہے، لیکن محبوب آپ کے لیے رحمت للمؤمنین اور رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ رحمت للعالمین۔ محبوب آپ کو ہم نے نہیں بھیجا ہے مگر بھیجا ہے تو رحمت بنا کر عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ جہاں کو کہتے ہیں، یعنی ایک کائنات کو، ایک جہاں کو عالم کہتے ہیں۔ اور اس عالم میں، اس دنیا میں، یعنی کہ ابد سے انتہا یعنی قیامت تک، قیامت کے بعد والی زندگی، یہ ٹوٹل 18,000 جہاں ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ میں کچھ جہانوں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کے اس موضوع میں کہ حضور کیسے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ کو بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کو یہ بتلائیں اور دلائل دیں کہ جلوس، میلاد، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، ان کی اہمیت کے حوالے سے کلام کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات میں کسی کی آمد سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں ولادت کسی بچے کی ہو تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور پھر اس دن خوشی کیوں نہ منائیں کہ جس کے توسل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشیاں منانے کے لائق بنایا ہے، کہ جن کے توسل سے اس دنیا میں خوشبو آئی ہے اور خوشیاں آئی ہیں، نعمتیں بٹی ہیں، وہ ایک ہی ذات اور ہستی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ دیکھیے کہ اسی طرح اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلدُّنْيَا، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے رحمت بنا کر صرف دنیا والوں کے لیے، یعنی آپ کی ذات جب تک دنیا میں موجود ہے اور اس سے جو استفادہ حاصل کرتے رہیں گے اور جن پر آپ رحمتیں برساتے رہیں گے، بس ان کے لیے دنیا میں آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی رحمت للدنیا اگر یہاں کہہ دیا جاتا۔ اچھا، اگر رحمت للقیامت یعنی یوم الساعہ کہہ دیا جاتا تو قیامت والے دن حضور رحمت ہوتے؟ اگر یہ بھی چھوڑیں، اگر صرف ایک جنس کے لیے، ایک نوع کے لیے حضور کو رحمت بنایا جاتا، مثلا انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، یعنی کسی ایک کے لیے کہہ دیا جاتا کہ حضور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اس چیز کے لیے بھیجا، خاص یعنی مطلق کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب جہاں کہہ دیا، جب جہاں کہا اور پھر جہاں ایک جہاں بھی نہیں کہا،
بلکہ کہا کہ محبوب جو بھی جہاں ہوگا، محبوب اگر وہ جہاں ہے تو وہ بھی آپ کی رحمت للعالمین کی وجہ سے ہے. اگر وہ جہاں بھی ہے. میں اگر ویسے یعنی کہ گرامر کے اعتبار سے وقت اوپر ہو جائے گا، اگر میں گرامر کے اعتبار سے، اگر مضاف کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کروں یا منصوب کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کروں تو اس کے معنی تھوڑے تھوڑے فرق سے، لیکن میں گرامر کو سامنے نہیں رکھتا. جو ان گرامر کے تحت تراجم ہو سکتے ہیں ایک دو میں آپ کے سامنے اس کی جھلک پیش کرتا ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتن للعالمین منصوب کے طور پر واقع ہو، یعنی کہ یہاں پر مفہوم کیا مفعول اللہ کے لیے ہو تو اس کا معنی ہوگا رجل الرحمہ. اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. یہ میں ایک گرامر کے تحت آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس کائنات میں تمام جہانوں کے لیے ہم نے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. آپ بات سمجھے نہیں ہے؟ مطلب اللہ رب العالمین اس عہد کریمہ کے تحت یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ محبوب آپ ہی واحد ذریعہ ہیں میری رحمت کا. اور آپ قرآن پڑھیں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، زیادہ مطالعہ کر لے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کم وقت میں انتخاب کہاں سے کیا جائے. چار باتیں ایک طرف سے، چار باتیں ایک طرف سے، چاروں طرف سے 16-17 باتیں آ جائیں تو انتخاب کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب نعت خوانوں کو شعر سارے یاد ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کون سا شعر پڑھوں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آخری شعر بھی 17-18 شعروں پر چلا جاتا ہے. تو اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. اب ذرا اس کو سمجھیے. ہم نے قرآن پڑھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسع رحمت کل شیء، یعنی ہماری رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے. اب اللہ کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، وہ رحمت ہے کیا؟ وہ رحمت کی کوئی شکل بھی ہے؟ کیا رحمت کا کوئی جسم بھی ہے؟ وہ رحمت نظر کس طرح آتی ہے اور اس رحمت کی کیفیت کیا ہے؟ تو قرآن نے یہی جواب دیا کہ رحمت للعالمین. اس کی اگر رب کی رحمت کو متشکل دیکھنا چاہتے ہو، متجسم دیکھنا چاہتے ہو اور رب کی رحمت کو نظر سے دیکھنا چاہتے ہو تو کہا کہ محبوب کبریا کو دیکھ لو، وہی رب کی رحمت ہے. یعنی کہ یہ رب کی رحمت ہے. اچھا اگر اس کا ایک معنی اور کریں تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اس کائنات میں نہیں بھیجا مگر رحمت دینے کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے. مثلا محبوب جس کو بھی میری رحمت ملے گی محبوب وہ آپ کے ذریعے سے ملے گی. کیسے؟ قرآن پاک میں آپ آئے ہیں، قرآن کی سیر کرتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حضور کے لیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حضور کی ذات، حضور کا رحمت للعالمین ہونا ایک ایمان والے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شاہ رگ سے بھی زیادہ، اقرب، افعل، یہ اس میں مبالغہ ہے. یعنی ہم کتنے کہ میں نے بہت ہی، جب ہم کوئی کسی جملے کے شروع میں
بہت زیادہ انعام اس کو ملا، یعنی اتنا ملا کہ وہ حد نہیں ہے، یعنی یہ جیسے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی. اب یہ مبالغہ ہے، یعنی حد نہیں ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے. کہا کہ بہت زیادہ خوشی، یہ مبالغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرب، محبوب ہم آپ کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ کسی جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں، اس کی شاہ رگ کو جب کاٹتے ہیں تو اس کی شاہ رگ کٹنے کے بعد چند لمحوں کے لیے وہ تڑپتا ہے، پھر جا کر اس کی جسم سے روح اس کی جدا ہوتی ہے. چاہے انسان کی کیفیت کو لے لیں. اور یہاں حضور کی مثال کو جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا حضور سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے اور حضور ایمان والوں کی کتنے زیادہ قریب ہیں، سورہ احزاب پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین، یعنی کہ محبوب آپ جو ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک ہے شاہ رگ، ایک ہے جان. شاہ رگ نہ بھی کٹے، جسم سے جان چلی جائے، اور جب جان چلی جائے تو جسم باقی کسی کام کا نہیں رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال بیان فرمائی کہ محبوب آپ ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی کہ میں آپ کو اگر یوں کہ کہوں سمجھانے کے لیے کہ حضور ہماری جان ہے. جسم اگرچہ ہمارا ہے، لیکن اس جسم میں اگر کوئی ہستی بستی ہے تو وہ ایک ہی ہے، آمنہ کا لال ہے. اور جب حضور، میں آپ کو جہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جسم یہ جو جان ہے، کیوں اللہ نے فرمایا کہ کہا کہ مومنین سے آپ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی کہ حضور جب تک جس کے جسم میں، جس کی جان میں، جس کے اندر آپ بستے رہیں گے وہی تو ایمان والا ہے. جس کے اندر آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایمان والوں کی جان ہیں. کیا ہیں؟ جان ہے، زندگی ہے. اور جب زندگی جسم میں نہیں ہے، حضور کی ذات اگر جسم سے جدا ہو گئی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن ایمان والوں کے دلوں میں حضور زندہ ہیں، حضور کی محبت زندہ ہے اور حضور کی ذات موجود ہے، وہی ایمان والے ہوا کرتے ہیں. یہ یعنی حضور کا ایمان والوں سے رشتہ ہے، اور ایک ایمان والے کا حضور سے رشتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں عالم ارواح میں. ایک جہان ہے عالم ارواح، یعنی روحوں کو جہاں صرف روحیں رہا کرتی ہیں. امام حاکم اور امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا اپنے کتب میں. فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے عرض کی اے رب العالمین، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا تجھ سے التجا کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم آدم سے فرمایا اے آدم تم انہیں کیسے پہچانتے ہو؟ این تعرف، تم کیسے پہچانتے انہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ رب العالمین سے کہ یا رب، یا اللہ، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا اور میں نے عرش کے پایوں میں ایک کلمہ لکھا ہوا پڑھا
اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو میں نے دل میں ایک خیال کیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام سے عرش پر بھی جدا نہیں کیا، اس نام کو ہر جگہ تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ جو اعتراض ہے نا کہ حضور اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا نا کہ بین الروح والجسد، آدم جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ایک میں فرمایا کہ روح اور مٹی کے درمیان میں تھے، تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم کو تخلیق کیا جا رہا تھا، تو میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نام نامی پڑھا، حضرت آدم نے عرض کی مولا مجھے بخش دے ان کے وسیلے سے، اور اس لیے کہ اس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، یہ تجھے نام بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا، اگر یہ محمد عربی نہ ہوتے، اب وہ حدیث طویل ہے وہ میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو کہا کہ اگر میں اس سونے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اے آدم میں تمہیں بھی تخلیق نہ فرماتا۔ یہ تو حضور کن کے لیے؟ عالم میں ارواح والوں کے لیے۔ اب یہاں عقیدے کی بات ذہن میں آ گئی کہ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا انبیاء سے بھی خطا ہوتی ہے؟ سوال ہے نا، انبیاء سے بھی کیا خطا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے آسان اور سہل انداز میں آپ سے جواب عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کی جو خطا ہوتی ہے وہ خطا اجتہادی ہوتی ہے، تاکہ کیونکہ پھر رب العالمین سے اس خطا پر معافی مانگنے کا انداز بھی تو نبی نے اپنی امت کو بتانا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کر، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کر ہمارے اوپر، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی کا اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا انداز دیکھیے۔ اس کی ایک جھلک اور میں آپ کو قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں۔ آپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ، حضرت یونس علیہ السلام نے کہ لا الہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی الا انت، مگر تو ہی ہے، سبحانک پاک ہے تو۔ کہ معافی کا انداز دیکھیے، کہا کہ تو تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تیری ہی پاکیزگی ہے، تیری ہی پاکی ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تو ظالمین میں سے ہوں۔ یہ عاجزی کا، یہ نبی ایک اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کا پیکر بن رہا ہے، اور ہمارے پاس تو کوئی عہدہ، کوئی کمال، کوئی عمل نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنا ذرا انداز تو دیکھیے کہ آج ہم کس انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا کیا عہدہ، تھوڑا سا کیا پروٹوکول مل گیا تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے ہیں، ہم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عہدے فانی ہیں، 4 دن کے ہیں، یہ زندگی 4 دن کی ہے، چلی جائے گی، گزر ہو جائے گی، عہدہ ہے کل نہیں ہوگا۔ لیکن انصاف کا پیکر بن کر اگر وہ زندگی گزار لے، اگر عدل کا پیکر بن کر اور صفت رحمت کا پیکر بن کر اگر ہم وہ زندگی گزار لیں، تو پھر دنیا والے بھی اس انداز سے اس کو یاد رکھیں گے۔ وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ کہ اس طرح زندگی اگر گزار کر بندہ چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر دور دراز سے مدینہ شریف میں تشریف لے آیا، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آیا۔ کافر جب آئے نا مدینہ میں، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، تو اب دیکھا کہ اس کو سارا دن اس کا جو کام تھا وہ اس نے کیا، لیکن
رات کو جب دیکھا ارد گرد لوگوں کے ہاں کہ کوئی اس کو رہائش کی جگہ دے دے، کھانے کا بندوبست کر دے، تو کسی نے اس کے لیے ٹھکانے کا کھانے کا بندوبست نہیں کیا۔ وہ کافر بھی جانتا تھا اگر اس پورے شہر میں کسی نے بھی ٹھکانہ نہیں دیا، کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، تو اب بھی اس شہر میں ایک ہستی موجود ہے۔ وہ چلا حضور کی دہلیز پہ آیا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مکہ میں حضور پر ظلم و ستم کیے تھے۔ حضور جانتے تھے اسے۔ حضور نے اس انداز سے مسکرا کر دیکھا، اس کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے ظلم حضور کو یاد ہی نہیں ہے، جیسے کہ میرے جو مظالم ہیں وہ حضور کو یاد ہی نہیں ہے۔ اس انداز سے حضور نے مسکرا کر دیکھا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا شہر میں آیا تھا کسی کام سے، رات ہو گئی، اب واپس جا نہیں سکتا، ٹھکانا بھی چاہیے اور بھوک بھی بڑی لگی ہے، کھانا بھی چاہیے۔ حضور نے ٹھکانے کا بندوبست فرمایا، اور حضور نے فرمایا اور تو کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے، اور تو کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے، ہاں چند بکریاں ہیں، ہم ان کا دودھ اپنے مصرف میں اپنے استعمال میں رکھتے ہیں، کھایا تو ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا آپ نے بکریوں کا اپنے ہاتھ سے دودھ دھویا، اور دھو کر پہلے ایک پیالہ اس کو پیش کیا، اس نے پیا۔ اب پیاس اس کو یعنی بھوک اس کی مٹی نہیں، اس نے کہا، حضور نے پوچھا اور چاہیے؟ یہاں تک کہ 7 پیالے حضور نے دودھ کے اس کو دیے، اور اس نے نوش کیا، اس کو پیا۔ اس کے بعد وہ سو گیا، یعنی ادھر حضور جو اس نے تو پیٹ بھرا، اور پیٹ بھر کر بھی راوی لکھتا ہے کہ اس کو نیند نہیں آئی، اور ادھر حضور کی ازواج مطہرات اور حضور جنہوں نے کچھ نہیں کھایا، یہ ساری رات، یعنی کہ جس نے کھایا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی، اور جنہوں نے کچھ نہیں کھایا وہ سو گئے، اور یہ ساری رات پریشانی کے عالم میں، آزمائش کے عالم میں کہ میں نے اتنے ان پر ظلم کیے، اور انہوں نے قربانی اتنی بڑی کہ رہائش، پھر میری بھوک اور پیاس کے لیے اہتمام کیا، اور اپنے ہاتھوں سے میری خدمت کی، خود خدمت میری کی، ساری رات اسی پریشانی اور اس اضطراب میں اس کو نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے اسے اٹھایا، اور جب اسے اٹھایا تو وہ حضور کی قدموں میں کھڑا ہوا، ساری رات اسی پریشانی میں سویا جو نہیں تھا، حضور کو دیکھا اور حضور سے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری یا میں کوئی ڈائجسٹ کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ہاں۔ تو حضور نے کلمہ پڑھایا، تو حضور نے پھر اسے پوچھا، پھر حضور نے جب ایک پیالہ پیش کیا نا، تو اس نے نوش کیا ایمان لانے کے بعد، تو حضور نے دوسرا پوچھا، اس نے کہا اور مجھے بھوک نہیں ہے، تو حضور کی اس ضمن میں ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کی ایک آنت کھاتی ہے اس سے اس کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے تب بھی اس کی بھوک پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ بات کو سمجھیے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی صفات تو ذرا آپ اندازہ لگائیں، ملاحظہ کیجئے کہ حضور عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ ان کے لیے رحمت ہے، اسی طرح عالم دنیا کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ کیسے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضور کے ظہور سے دنیا جہالت و گمراہی میں اس سے پہلے بھٹک رہی تھی، آپ نے انہیں فلاح دارین کے لیے راہ ہدایت کی طرف بلایا، انہیں فوز و کامیابی و کامرانی کا راستہ دکھایا، احکام شریعت دے کر حلال و حرام میں تمیز دی، آپ نے انہیں تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کریمانہ کی طاقت سے ان کے دلوں کو اپنی طرف مسخر کیا، اور وسلم کی رحمت کاملہ کی وسیلے سے اللہ تعالی نے ہم جیسے لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے نا۔ اسی طرح ایک عالم اور ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دفن کر کے لوگ وہاں سے چلتے ہیں، یہ عالم کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، یعنی کہ قبر کی زندگی۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب دفن کر کے لوگ واپس چلتے ہیں اور ان کی وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے مرحوم جو ہوتا ہے، اس وقت اس کے فرشتے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہیں. ذرا آنکھیں بند کر کے اس جملے کے ذرا ملاحظہ تو کریں نا، کہ دانتوں سے زمین کو چیرتے ہیں اور ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی، ہیبت ناک، خوفناک ہوتی ہیں، اور ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ، اور ان کا جسم ایسے ہوتا ہے جیسے شعلہ زن ہو، اور ان کے سر سے لے کر پاؤں تک بال ہی بال، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو کہتے ہیں منکر اور دوسرے کو کہتے ہیں نکیر. وہ مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے، نہایت سختی کے ساتھ، دردناک اور کرخت آواز میں، ہیبت ناک آواز میں سوال کرتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوال ہوتے ہیں بندے سے قبر میں. اب جب مسلمان ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا، بہت سارے لوگ گھمنڈ میں زندگی جی کر چلے جاتے ہیں، طاقت کے نشے پر ظلم کی داستان رقم ہے. وہ مجھے اکبر اللہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے کہ جب ایک پولیس افسر نے نا ان کو دعوت دی، عظیم الشان مکان بنایا اور وہ دعوت دی نا، اور بلا کر بڑے بڑے شعراء کو جمع کیا اور کہا کہ ذرا تم بھی اس کوٹھی کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں کوئی شعر تو کہو. تو اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا، یہ کوٹھی ووٹھی جو اپنے حسن پر اترا رہی ہے، اس سے خون غریبہ کی بو آ رہی ہے. یہ محل تو بن جاتے ہیں لوگوں کا حق کھا کر، لیکن پھر قیامت والے دن یہ قبر میں پتہ لگے گا جب فرشتے جھنجھوڑیں گے نا بندے کو، بتا تو کس کس کا حق کھا کر آیا، کس کس کا حق سلب کر کے آیا. ایک ہوتا ہے حق کھانا اور ایک ہوتا ہے حق کو سلب کرنا. اب میں مزید اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے. تو یہ قبر میں پتہ لگے گا انسان کو کہ اختیار تھا نا تیرے پاس، اب یہاں ادھر سوالوں کا جواب دے. لوگ یہاں پر تو فرعون بنے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں فرعون کو ایک بندے کا نام تھوڑی تھا، فرعون ایک کریکٹر کا نام تھا، ایک کردار کا نام تھا. یہ جو یزید تھا کوئی ایک واحد شخص کا نام تھوڑی ہے، یہ بھی ایک کریکٹر ہے، کردار ہے. نمرود بھی ایک کردار ہے، ایک حسین بھی ایک کردار ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار حسین جیسا ہے یا فرعون جیسا ہے، یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے. اور محاسبہ کرنے کے لیے انسان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اندر جو بیٹھا ہوا انسان ہے وہ بہتر اس کو بتاتا ہے. یہ حضور کی سیرت تو ہم سن کر چلے جاتے ہیں نا. میں کہتا ہوں باتیں تو دیواروں پر بھی بڑی اچھی لگی ہوتی ہیں، ہم سٹیٹس بھی بڑے بڑے اقبال زرعی لگا دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. یہ باتیں ان کے لیے مفید ہوتی ہیں جو عمل کرتے ہیں. جو تعصب کی زندگی جیتے ہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں ان کا تو ایسا حال ہوگا. اور لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم چھوڑو یار، قبر کا حال کس نے دیکھا ہے؟ ہم مولوی ہیں نا، ہم سے پوچھو. لوگ ہمیں بلاتے ہیں نا جب لوگوں کی روحیں نہیں نکلتی ہیں کہ آؤ نا ذرا سورہ یاسین پڑھو کھڑے ہو کر. یہ کن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بظاہر وہ نمازی بھی نظر آتے ہیں، غازی بھی نظر آتے ہیں، نیک بھی نظر آتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب روح نہیں نکلتی نا تو چھت کے ساتھ نکلتے ہیں، پیٹ پھول جاتے ہیں، منہ پھول جاتے ہیں، چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. اور کھاؤ، میں کہتا ہوں لوگوں کا حق، اور لوگوں کا حق سلب کرو. پتہ لگ جائے گا اس دنیا میں. لوگ کہتے ہیں آخرت میں دیکھ لیں. میں نے کہا آخرت بڑی دور کی بات ہے، ذرا دنیا میں حساب دے کے جاؤ گے. یہ جو اولادیں معذور ہو جاتی ہیں نا، یہ جو ایکسیڈنٹ اور کینسر اور شوگر اور یہ جو بیماریاں لگتی ہیں، یہ اس لیے تو لگتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے ان بندوں کو. قرآن نے کیا کہا؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے پہلے بچ جاؤ. حضور سلم کے اخلاق کریمانہ
غلام تو وہی ہے نا کہ جو حضور کی بات پر حضور کی صفات کو اپنائے. حضور کی سیرت پڑھ کر بھی اگر ہم نہ بدل سکے. یہ ربیع الاول کے آنے کا مقصد اور اس خوشی کو منانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور نے اس عالم کو بدلا ہے. اس دنیا میں جو ظلم و ستم کی داستانیں تھیں ان کو حضور نے بند کیا ہے. حضور نے اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے، اپنے اخلاق سے حضور نے نظام کو بدلا ہے. ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی کیسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ بھائی تم موت کو قبول نہ کرو، غلامی رسول میں پہلے زندگی تو قبول کر لو. کیا ساری زندگی یہ شعر پڑھ پڑھ کے چلے جائیں گے؟ اس شعر کو کبھی اس شعر کا حق بھی ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا موت بڑی دور کی بات ہے، زندگی سب کو پیاری ہے. پہلے زندگی میں تو حضور کی محبت کو قبول کر لو. داڑھی حضور کی محبت میں نہیں رکھ سکتے، نماز حضور کی محبت میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور کیسا امتی ہے وہ؟ ربیع الاول حضور کی آمد کا مہینہ ہے، یہ پیغام لے کر اٹھے. حقیقی میلاد تو یہی میلاد ہے نا کہ آپ حضور کی آج آمد کا مہینہ شروع ہے. آج آپ یہ عہد کریں کہ حضور کی آمد کا مقصد اللہ کی بندگی کروانا تھا. تو آپ اللہ کے سچے بندے بن جائے نا کہ اس کی بندگی کرنا شروع کر دیں. حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا کہ ظالم ظلم کرنا چھوڑ دے، اور ہم ظلم کرتے رہے. یہ کون سی سیرت ہے؟ تو اس لیے کہ کیا کہتے ہیں کہ قاتل سے بھی دوستی، مقتول سے بھی دوستی. قاتل سے بھی یارانہ ہے، مقتول سے بھی یارانہ ہے کہ قاتل کے ساتھ بھی کھڑے، مقتول کے ساتھ بھی کھڑے. سیرت کسی اور کی پڑھتے ہیں، عمل کسی اور پر کرتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو کہ اٹھیے. میں نے قیامت کے منظر پر مثال پیش کرنی تھی کہ عالم قیامت میں بھی حضور کی، جب سارے نبیوں کے پاس، ویسے اس کو تفصیل سے اگلے جمعے میں بیان کر دوں گا، لیکن ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ سارے نبیوں کے پاس جب لوگ ہو کر آ جائیں گے نا، اور وہ سب کہیں گے آج ہم خود اللہ کے خوف کے آگے بے بس ہے. آج رب العالمین اس سے پہلے اتنا خوفناک منظر اللہ رب العالمین نے برپا نہیں کیا، لہذا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ جائیں. حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھیجتے جائیں گے لوگوں کے پاس. حضرت عیسیٰ سے یہ منظر حضور پر منتقل ہوگا، جو کہیں گے کہ ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں. آج سارے حضور کے پاس پہنچیں گے اور حضور یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں ہوں. ذرا اور جھک کر بولنے سبحان اللہ. حضور یہ نہیں کہیں گے میں نہیں ہوں. تو شاعر نے اس کی ترجمانی کی، میں باقی کی طرف نہیں جاتا، کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا خیر الانام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. انا لہا، یہ شفاعت کی بشارت ہے. انا لہا، انا لہا کہہ کر لیں گے عاصیوں کو آغوش مرحمت میں. اللہ اکبر. انا لہا کہہ کر، انا لہا کہہ کر لیں گے عاصیوں کو اپنی آغوش رحمت میں. انا لہا کہہ کر لیں گے عاصیوں کو آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.